میں جو यहाँ पे केस है, पहले वो केस अपना तारुफ करा लें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगी, फिर जब ब्रेक से वापस आएँगे तो फिर उस हवाले से बात भी होंगी। हमारे साथ इज़हार साहब मौजूद हैं। इज़हार साहब, आप अपना ज़रा मसला बयान कीजिएगा, फिर उस पर जवाब तो हम ब्रेक के बाद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा मसला मतलब विरासत से मुताल्लिक़ ही है। वालिद साहब जो है वो चूँकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर वो करते थे, तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है वो भाई बहनों ने, उनका मतलब ये मौक़िफ़ ये था कि ये जी वालिद साहब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उनके मंजूर नज़र रह चुके हैं, तो लिहाजा अब इनका कोई उसमें कोई वो नहीं। आप बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? मैं सेकंड लास्ट हूँ। अच्छा, आप सेकंड लास्ट हैं। जी। और आपसे वो सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते थे कि आपके वालिद साहब आपके साथ रहते थे? जी, जी, मतलब मैं उनके साथ, मतलब आप कहा तो ये जाएगा कि मैं उनके साथ आप रहता उनके था। साथ रहते थे? खिदमत असल में उनकी की, सब किया, तो उन्होंने जो है वो मतलब उससे खुश होकर के उस पे उन्होंने जो है वो मतलब वो ये चाहते थे कि मेरी सब सारी जायदाद ये ले लें। अच्छा, वो ये चाहते थे? वो ये चाहते थे और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए थे। मैंने साइन नहीं किए, सिर्फ इस वजह से कि मैंने खुद वालिद साहब को कहा कि इसमें सबका हिस्सा है, आप अगर मुझे दे सकते हैं तो 1/3 दे सकते हैं, जितना मैंने इस्लाम पढ़ा है। इज़हार साहब का सवाल ये था, और वो यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि वो अपने वालिद के बहुत करीब थे, उन्होंने अपने वालिद की बहुत खिदमत भी की। उनके वालिद ये चाहते थे कि उनकी जायदाद तो पूरी की पूरी उनको मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने साइन नहीं किया उस पे, उन्होंने विल तैयार तो की हुई थी। और अब ये है कि उनके जो बाकी बहन भाई हैं वो चाहते हैं कि इनको जायदाद में किसी भी किस्म का वारिस ना बनाए, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद की ज़िंदगी में ही जो पर्क्स थे उसके वो एंजॉय किए हुए हैं। नवीद भाई, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहती हूँ कि इसकी शरई क्या सलूशन अगर देखा जाता है? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में किसी बेटे को ज़्यादा दे, कम दे या अपना माल किसी और को दे दे, तो ये उसका इख्तियार है। ये चूँकि माल उसका है, तो विरासत का मामला, मीरास का शुरू ही तब होता है कि जब आपकी आंखें बंद होती हैं, आपका इंतकाल होता है। तो इंतकाल के बाद जो उसके वरासा हैं, जो बनते हैं वरासा अज़रुए शरीयत, उनमें शरीयत के उसूलों के मुताबिक माल की तकसीम होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ये बाप के करीब था तो इसको वालिद ने चूंकि अपनी जिंदगी में दे दिया तो अब हम नहीं देंगे। साहब, ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है, उसने कानून बना दिया। वो जिंदगी में क्या करते रहे वो उनका हक था। तो हमारे मुआशरे में इस तरह के वाक़यात होते हैं। क्यों होते हैं? कुरान मजीद ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है, अल्लाह इस फितने से बचाए। तो इनके मामले में अब जो शरीयत का मामला है वो ये है, और ये सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं, कि जनाब जब इस तरह किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जो उसका माल होगा, जितनी भी जायदाद होगी, वो शरीयत की उसूलों के मुताबिक तकसीम होगी, जिंदगी की तकसीम का एतबार नहीं होगा। सही कि माँ बाप ने किसी से ज्यादा प्यार किया, उसको ये चीज दे दी, वो चीज दे दी, नहीं। जब डेथ होगी, आंखें बंद होंगी, फिर वो जैसे जो भी विरासत होगी वैसे तकसीम होगी। पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है मन इस हवाले से? सबसे पहले जैसे इन्होंने खुद प्रायर टू ब्रेक बात की कि वालिद साहब देना चाहते थे एंड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे यहाँ गिफ्ट का बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, 3 इंग्रेडिएंट है जिसे हम कहते हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो ऑफर तो आ गई वालिद साहब की तरफ से और इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जैसे मुफ्ती साहब ने बयान किया कि इनहेरिटेंस लॉ स्टार्ट ही तब होता है जब वंस बीन डेथ के बाद आपका इनहेरिटेंस लॉ जब आता है तो वो अकॉर्डिंगली हमारे शरिया लॉ पे ही है। पाकिस्तान का जो सक्सेशन का जिसे हम लॉ कहते हैं वो स्टैंड करता है शरिया लॉ पे ही, एक्सेप्ट टू द वन थिंग व्हिच वी आफ्टर डिस्कस यहाँ पे चूंकि बात हुई थी, तो किसी बहन भाई के चाहने से, कहने से इनका शेयर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। सही, क्योंकि अभी आपके घर वालों ने, आपके बहन भाई ने आप पे केस किया हुआ है, और वो केस क्या किया हुआ है आप पे? मकान, जिस मकान में हम रह रहे थे जी, उसके ऊपर जो उन्होंने केस किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब की दुआओं से ही मेरा ख्याल है कि वो मैं जीत चुका हूँ। अच्छा, मकान आपके पास है? नहीं, मतलब मैंने हिस्सा लेकर के मैं अलहदा हो गया। बाकी और जो चीजें बैंक बैलेंस वगैरह और वो है, उनका अभी तक पेंडिंग में मसला पड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, अब चूंकि हमारे लॉज थोड़े अपडेट हुए हैं विद रिगार्ड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन, तो पहले तो ये होता था डायरेक्टली वी हैव टू अप्रोच द कोर्ट। नाउ द पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू द नादरा अथॉरिटीज कि सिंस अगर वालिद, वालिदा या स्पाउस में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो आप सबसे पहले सक्सेशन लेटर के लिए अप्लाई करते हैं नादरा में, और नादरा आप
کا لیٹر آف سکسیشن الاؤ ہی تب تک نہیں کرتا جب تک آپ کے تمام لیگل ہیئر اس کو نو آبجیکشن نہ دے دیں. ونس دیر از اے ڈسپیوٹ, جس طرح ان کے گھر میں ایک ڈسپیوٹ ارائز ہوئی ہے, ڈسپیوٹ کے معاملے میں نادرہ پھر آپ کا وہ لیٹر ڈکلائن کر دیتا ہے. ناؤ دا ریمیڈی لائز ان دا ڈسٹرکٹ کورٹ, تو آپ کو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. اب ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب بھی وہ پراپرٹی, جو بھی پراپرٹی ان کے فادر کے نام پہ ہے, اسے نہ ایک بھائی, نہ کوئی بیٹا, نہ کوئی بیٹی بیچ نہیں سکتی until and unless the title shifts. ہاں, اور ٹائٹل شفٹ کرنے کے لیے ان کو سکسیشن لینا پڑے گا, اور سکسیشن میں کوئی ان کو نکال نہیں سکتا. سکسیشن, ٹھیک ہے. اچھا, افشا جی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. افشا جی, آپ کا کیا کیس ہے, یہ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا کیس اصل میں میرے ہسبینڈ کا ہے, کیونکہ ان کو ان کے نانا نانی نے اپنی بڑی بیٹی سے اڈاپٹ کیا تھا, کیونکہ ان کے ماشاء اللہ مال دولت کافی تھی مگر بیٹا نہیں تھا. تو انہوں نے جیسے اپنے نواسے کو اڈاپٹ کیا تھا 10 سال کی عمر میں. پھر اللہ کی قدرت ہے کہ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کو بیٹے سے بھی نواز دیا. اب کچھ عرصے پہلے ان کا یعنی کہ ان کے نانا نانی کی ڈیتھ ہو گئی, ہماری بھی سسر اور ساس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہی سب یہ جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کی بات ہوئی کری. تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ان کے جو سگے یعنی کہ بیٹیاں اور جو بیٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کا یعنی کہ آپ کے میاں کی جو خالہ ہے اور جو ماموں ہیں جی, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جائیداد میں سے حصہ نہ ملے, کیونکہ یہ تو ایک طرح سے لے پالک ہیں یا سیکنڈلی کہہ لیں کہ نواسے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں ہوتا. مگر یہ کہ اب ہماری بھی فیملی ہے, حالات دیکھ رہے ہیں آپ, بچے ہیں, رینٹ کے گھر پہ ہیں, کافی حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے. تو کچھ اس کے بارے میں اگر صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں ذرا لے پالے کے حوالے سے کیا کہتا ہے اسلام, ذرا میں اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. مجھے عمران بھی میری رہنمائی کیجیے گا. وہ لوگ اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ اب اگر آپ کی اولاد نہ بھی تو آپ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ان بچوں کا, یا پھر ایسے جیسے نانا بچیوں کی ڈیورس یا بچی بیوہ ہوتی ہے تو ان کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں نانا یا دادی یا دادا اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ان کی گارڈین کا نام آ جاتا ہے. ان کی ڈیتھ کے بعد پھر اس بچے کا ان کی جائیداد پہ کتنا حق ہوتا ہے لے پالے کا؟ جی, اس میں دیکھیں, ایک تو اڈاپشن کا مسئلہ ہے وہ بالکل اسلام میں الاؤ ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا حضرت آسیہ نے اور فرعون نے اڈاپٹ کیا تھا, ان کے گھر میں تربیت ہوئی, پورا پالا پوسا. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر کے اندر پرورش ہوئی, بیٹا بنا لیا گیا. انہوں نے کہا ہم بیٹا بنا لیں گے اس کو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا. تو یہ تو ایک آپشن ہے اسلام کے اندر کہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی کو نا. اب آگے بات اس کے اندر ان دونوں کے تھوڑا سا ملتا جلتا, اس کو میں واضح کر دوں کہ کسی کا منظور نظر ہونا, عزیز ہونا, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن سب کا ایکول لائٹ ہونے کا الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حصے پورا ڈن کر دیا, یعنی خود مختص کر دیے. اس میں کسی اتھارٹی کو وہ نہیں اجازت کی وہ مائنس پلس کر سکے. سپوز کہ جیسے ان کے والد صاحب نے کہا کہ اس نے زیادہ میری خدمت کی ہے میں اس کو دے دوں, تو یہ بھی اصول شریعت کا کہ میراث کو یا ہبہ کی صورت میں اپنی زندگی میں اس طرح سے کسی کو دے دینا کہ باقی ورثہ محروم ہو جائے, تو یہ بھی ظلم ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے, اس میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے غلام اپنے ایک بیٹے کو دیا, بڑا اس سے محبت کرتے تھے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ رسول اللہ آپ گواہ بن جائیے کہ میں یہ اپنا غلام اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے باقی بیٹوں کو بھی غلام ہبہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کی چیز پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو ایک پہلو یہ بھی نظر میں رہے کہ آپ کی جائیداد میں سے اس طرح تقسیم کرنا, کسی ایک بیٹے کو دے دینا, چاہے وہ ہبہ کی صورت میں قانون شرعن اس کی اجازت ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن شریعت نے اس چیز سے منع فرمایا. ایون یہ بھی کہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب باپ اپنے کسی بچے کو پیار کرے, اگر ایک بچے کو پیار کرے دوسرے کو بھی کرے, تاکہ دوسرے کے دل میں گل نہ ہو, شرمندگی نہ ہو, کہ مجھے احساس محرومی کا وہ نہ ہو. لیکن عمران یہ جو لے پالک کا جس میں کیس ہے, تو کیا وہ پھر ڈیزرو کرتے ہیں؟ اب لے پالک کی بات آ گئی. ایک لے پالک تو ہوتا ہے کہ بالکل ان نون ہے, کوئی اس کا پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا. میراث میں شرعن کوئی حصہ نہیں. اپنی زندگی میں کوئی پیرنٹس دے دیتے ہیں اس کو, وہ ان کی مرضی بالکل دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو چیز دے دی اس کو ایز اے گفٹ کوئی چیز دے دے, لیکن مرنے کے بعد میراث میں شرعن اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. شرعن کوئی حق نہیں ہوتا. اچھا, آپ اویس کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے درمیان میں؟ بہت دلچسپ بات ہے, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ڈاکٹر عمران صاحب تاریخی مثال دے رہے تھے پالنے کی, ایڈاپشن کی, تو میرے ذہن میں ایک پل کے لیے حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب کا خیال آیا کہ انہوں نے کتنا بڑا خزانہ اپنی گود پہ رکھا اور کس عدل اور انصاف کے ساتھ رکھا. روایات میں یہ ہے کہ کھانے پلانے میں بھی طہارت کا خاصا اور احتیاط رکھی کہ حضور سید کونین کے اوپر کوئی بوجھ ذمہ داری ایسی نہ ہے, یہاں تک کہ ان کے نکاح کا بندوبست کیا, خود قاضی بنے. تو ایسے ہی معیار ہونا چاہیے. اب ایک مثال میراث کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے.
اسلام دو چیزیں نہیں پسند کرتا. ایک, اگر آپ نے کسی کو اڈاپٹ کیا اس کو اپنی کنیت نہیں دے سکتے, اپنا نام نہیں دے سکتے. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں محبت میں, بلکہ نسبتوں کی محبت میں کنیتیں بھی لے کرتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے, منع فرمایا اس بات سے. کسی غیر سے اپنے آپ کو منسوب کرنا جو اس کی کنیت کا نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. اسی طرح مال کے معاملے میں صرف سب بیان فرما رہے تھے کہ جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے, جو رشتہ دار نہیں ہے, اڈاپٹیڈ چائلڈ کا میراث میں حق نہیں ہوتا, جس طرح کنیت میں حق نہیں ہے. اب اگر اس کا کوئی ریلیشن بنتا ہے, اس ریلیشن کے تحت اس کی میراث بن سکتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, صرف اڈاپشن کا نہیں. حضور سید عالم کے پیارے حضرت علی المرتضیٰ, آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کے پاس ایک کیس آیا آپ کی خلافت کے دور میں. اس شخص نے مرتے وقت اپنے عزیز ترین دوست کو کہا کہ یہ 1000 دینار ہے, ان 1000 دینار کو میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے, اس کی کفالت نہیں ہو سکتی, تم یہ رکھ لو, بڑا ہو جائے جتنے چاہنا اس کو دے دینا. اچھا, دوست تو بڑا عزیز تھا, مگر مال ایسا ہے نا کہ اس میں دوستی بھی نہیں رہتی اور رشتہ بھی نہیں رہتا. خلافت کا دور تھا جب حضرت علی ظاہراً خلافت پہ فائز تھے, آپ کے سامنے ایک کیس آیا, بیٹا بڑا ہو گیا, اس نے اس صاحب سے کہا کہ آپ میرے بابا کے دوست ہیں, 1000 دینار میرے بابا نے آپ کو دیے تھے, کہا بھی تھا جتنے چاہنا دے دینا, مجھے کچھ دے دیں. تو اس شخص نے 1 دینار نکال کے اس کو دیا اور کہا کہ یہ تم رکھ لو بس. تو اس کو بڑا غصہ آیا, حضرت مولا کائنات کی خدمت میں خلافت میں آیا اور بارگاہ میں اس نے کیس فائل کیا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اچھا, آپ نے دونوں کو بلایا اور کہا کہ کیا مدعا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ جناب ان کے والد مرحوم نے کہا تھا کہ جتنے چاہنا اتنے دے دینا, تو میں نے 1 دینار نکال کے دے دیا, اس پہ کیس ختم ہو گیا. سب سے آپ نے رائے لی, سب نے کہا کہ ہاں تو بالکل صحیح نظر آ رہا ہے, اس نے تو ان کو الاؤ کیا تھا کہ جتنے چاہنا دے دینا, مگر بچہ مظلوم تھا. اور دیکھیے مظلوموں کے مولا نے کیا فیصلہ سنایا, کہا کہ وہ جو شخص ہے نا جس کو 1000 دینار کا وارث بنایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جتنے چاہنا دے دینا, اے شخص سن لو, 999 دینار ہیں جو اس کو دینے اور 1 دینار جو تم نے خود رکھنا ہے. کہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کہ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ حضور آپ کے دوست اور ان کے والد نے کہا تھا کہ جتنے چاہنا اتنے دے دینا, جو جس کو تم نے چاہا ہے اپنے لیے وہ 999 ہے, اور جو تم نے نہیں چاہا وہ 1 دینار ہے, وہ خود رکھو, جو چاہا ہے وہ اس کو دو. کیا بات ہے, انصاف کا کیا معیار ہے.